کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں چاہتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات بنانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں. کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے، کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ. آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے. انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان تازہ ہو جائے. ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں. اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں. اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک. آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک. محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پڑھیے. آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود. سنیے مدینے جانا تو درود پاک. پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک. مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گئے؟ مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں. اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا. ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود. اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کمال کا وظیفہ. اٹ از دا کی آف سکسیس. یہ کامیابی کی چابی ہے. مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم. تو برائے کرم نیت اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے. آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا. اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے
کرتے ہیں, آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں, گاڑی میں جاتے ہیں, آتے جاتے, تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں, فضول کام نہ کرے اس میں, کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں, کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا ہے, سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے, آپ کو بھی بنائے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک, ایک بہت ہی پیاری بات, بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے, ہمارے ایمان کی جو جان ہے, آج میں نے اس پر بات کرنی. یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ. یاد رکھیے, جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا, ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے, لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, اس کا ایمان مکمل. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں, مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا, جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب غور سے سنیے گا, کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے, جن کا کلمہ پڑھ کر اب مسلمان, وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے, میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا, ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے, یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی, یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں, اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے, جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا, مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب, نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے. اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا, لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں, ہاں یار یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. واٹ از the meaning of that beautiful words? ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے, سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں, مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے, مگر محبت کی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے, جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے, بچپن کا دوست ہو, اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی, اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ دل
کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے, یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈ. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے, خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں, کوئی کرکٹر کا, کوئی فٹ بالر کا, کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا, کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا, کام ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے, با کمال بھی نہیں ہے, مگر خیال کرنے والا, ساتھ دینے والا, سپورٹ کرنے والا ہے, اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا. اب آئیے شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. محبت ہوتی ہے ان 3 وجوہات کی بنا. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں, ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ, میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آ. مثال دیتا ہوں, اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے, واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا. اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. نبی پاک کو رب عز و جل نے کیسا حسین بنایا. وہ تواڈا پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں, یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. 14ویں دا چن نالے عرشاں دا تارا, 14ویں دا چن نالے عرشاں دا تارا, قسم خدا دی مینوں سب. اچھا چلیں حسین سے محبت ہو. لوگوں نے عجیب اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی کس کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں, کبھی کس کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ, مجھے یہ بڑا پسند. آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی. اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار. پتہ ہے کیسا پسینہ تھا, آئے ہائے سبحان اللہ. نبی پاک ایسے مہکتے تھے. آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں, جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے. آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے, نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں, بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں, ہمیں بتانا نہیں پڑتا. آج سے 5-7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا, بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا, پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی, پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا, پھر بائیں 2 ہاتھ مڑنا, بندہ گھومتا ہی رہتا تھا. اب آسان ہو گیا, نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا. انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا, کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے, وہ گلی کے کنارے, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے, وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. میرے آقا کا ایسا پسینہ, یوں گلیاں مہکا کرتی. ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے, سچی بات ہے. آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو, بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے, عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے. 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا, سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی, چکھنے کی صلاحیت. جس کا عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. عشق رسول والی ناک ہو بھیج دو اسے مدینے, تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ. شاعر کیا کہتے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے.
آج بھی گلیاں مدینے کی بہک رہی ہے. وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی, ایسے خوشبودار آگ ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو. ایک صحابی رسول آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے, عطر کی ضرورت ہے. عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے, آپ بھی اگر اب مکے مدینے گئے ہوں گے, اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے, بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں, وہ خوبصورت عطر لگاتے ہیں. اس زمانے سے شوق تھا, شادی آ رہی تھی, کہا حضور عطر خریدنا ہے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا, فرمایا کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آ, ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آ. وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع. وہ صحابی رسول دیکھ رہے کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں. فرما بردار کیسے تھے, نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو, دلہن کو دے دو, کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لے. وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے, کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں. اس بیٹی کو پتا چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا, اس دلہن نے لگانا شروع کیا. جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے, ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو. سنو ہوا کیا, اس دلہن نے پسینہ لگایا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا. پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا. اللہ اکبر, یہ کیسا عطر تھا. بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. ایسے ہے میرے آقا, اتنے حسین آقا ہے, ایسے با کمال آقا ہے. ارے جناب اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو, وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے, اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. اللہ نے ایسا حسین بنایا, سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہوگا یہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہیں, امام احمد رضا خان کی بات بہت کرتے ہیں, ہم ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں. یہ ایک شعر آج سمجھ لینا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تھوڑے عقل مند لوگ جو ہوں گے جلدی پک کر لیں گے. امیزنگ بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے. وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو عرب کے نوجوان, عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں. یہ تو نارمل ہو گیا یہ شعر نا, آپ کو بات سمجھ آ گئی. مگر ذرا اس شعر کی اب گہرائی میں جا, یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے, علماء موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھیے اعلیٰ حضرت نے کیسے علم کے دریا بہائے ہیں. ذرا میرے ساتھ رہیے گا, آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. حسن کا مطلب یہ کہ عورتوں نے دیکھا تھا نا جلوہ, تو پہلا کیا ہو گیا؟ حسن. کس کا حسن تھا؟ حضرت یوسف کا. میرے ساتھ رہیے گا, آپ انجوائے کریں گے ساری زندگی شعر کو. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. دوسرا کیا ہے؟ کس کا حسن؟ یوسف. کیا کٹی؟ انگلیاں کٹی. کٹی یا کٹ گئیں؟ کٹ گئی نا, بے ساختہ کٹ گئی تو کٹی. اوکے. پانچویں بات کیا ہے؟ کس کی انگلیاں تھی؟ عورتوں کی انگلیاں. چھٹی بات کیا ہے؟ وہ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی تھی. ذرا سمجھیے گا, عورتیں ناقص العقل ہوتی, یہ انگلیاں کاٹی نہیں گئیں, بے ساختہ کٹی ہیں. اور کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں. کس بات پر کٹی ہیں؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی. یہ 6 باتیں یاد رکھیے گا. اعلیٰ حضرت نے ان 6 باتوں کا جواب اگلی لائن میں دیا. پہلی لائن میں 6 باتیں ذکر کی ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اب کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. ادھر حسن ہے, ادھر صرف نام ہے. دیکھا نہیں ہے حضور, آپ کو دیدار نہیں کیا, صرف آپ کے نام پر. کیا وہاں کٹ گئی ہیں؟ یہاں کٹواتے ہیں ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کر, ہوش و حواس میں کٹواتے ہیں. ادھر انگلیاں کٹی ہیں حضور, ادھر سر کٹوا رہے ہیں. ادھر مصر کی عورتیں ہیں, ادھر عرب کے مرد ہیں جن کے جاہ و جلال کی مثال دی جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے رضا نے کمال کر دیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا با کمال بنایا تھا. اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں ایک 14ویں رات تھی اور چاند بڑا خوبصورت نظر آ رہا. آپ بھی کبھی 14ویں رات کو چاند دیکھے تو بڑا پیارا لگا. وہ کہتے ہیں میں 14ویں رات کو باہر نکلا, چاند بڑا بیوٹیفل نظر آ رہا. پھر میرے آقا بھی ایک بہت خوبصورت جبہ پہنے تشریف فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی نبی پاک کو, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو
دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. ارے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی. آئے ہائے میرے آقا کیسے حسین ہیں, سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے, چاند تو نبی پاک کا کھلونا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے کہا, پیارے آقا کے چچا ہے نا, کہتے حضور میں ایمان تو اب لایا ہوں, مگر ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن, تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا. حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. اچھا, بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے. جب ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں, کہتے ہیں بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے. وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں, تایا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا, معاف کر دیں بھائی, بتائیں تو نہ سب. بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا. نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں, سرکار جھولے میں. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا تھا. آقا فرماتے جی چچا جان, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا. چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا. اے میرے چچا جان, میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا. ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے, شباب میں عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. ایسا حسین ایسا باکمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے, اگر واقعی کسی باکمال سے محبت کرنی ہے, تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں. آنکھیں کیسی ہیں پوچھو اعلیٰ حضرت سے. کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کیسے ہیں دور و نزدیک کے, سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مبارک ہونٹ کیسے ہیں, کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ارے زبان مبارک کیسی ہے, کہتے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا سپورٹنگ کیسے ہیں, فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں میں طاقت کیسی ہے, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مسکراہٹ کیسی ہے, ارے آقا مسکرائیں تو روتوں کو ہنسا دیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کس وصف کی اور جسم اطہر کی کس بات کی بات کی جائے. ساری دنیا کے خزانے رب نے عطا فرمائے, مگر سادگی کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا ہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیسے ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنا حسین بنایا. اب چلتے ہیں کہ دوسرا ریزن کہ جناب حسین نہ بھی ہو تو کوئی با کمال ہونا اس سے پیار ہو جاتا ہے. اسپیشل ایبلٹیز ہو, کمال کے اس کے معاملات ہوں, تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, انسپائر ہو جاتا ہے. اگر واقعی با کمال سے پیار کرنا ہے, اے نوجوانوں سنو, تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دے. اللہ نے کیسا با کمال بنایا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے ہوں گے, کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے. آج تک ہم اپنی ٹائمنگ, نماز کی ٹائمنگ, افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا, اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے. مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی, میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے, مگر مکعب صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا با کمال بنایا. کیا خوبصورت پنجابی نعت کا شعر ہے نا کہ کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا, آپے چن چھوڑ دا تے آپے چن جوڑ دا, آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا. بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ. قسم خدا دی ہے سب دو پیارا. کمال سے پیار کرنا ہے. سنو
हुदैबिया का मौका है, 1400 सहाबा हैं, सब प्यासे, आका के पास आकर कहते हुजूर पानी नहीं। अच्छा ये भी कमाल देखो, सहाबा को जो चाहिए होता प्यारे आका के पास आते थे। भाई अल्लाह से मांग लो ना। सहाबा इकराम का ईमान कैसा था, अकीदा कैसा था कि जो कुछ चाहिए जब नबी पाक जलवा फरमा है तो इन्हीं के जरिए रब से अर्ज करे। वाह क्या जूद और करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सहाबा ने कहा हुजूर प्यासे हम भी हैं, जानवर भी प्यासे हैं, वुजू भी करना है, बर्तन भी खाली हैं। आका ने फरमाया अपने बर्तन से पानी जमा। साहबा कहते हमने थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया, इतना पानी जमा हुआ कि एक बर्तन भी पूरा नहीं। अब नबी पाक ने कैसा मौजज़ा दिखाया, जरा सोचिए कि ये तो हमने हजरत मूसा का मौजज़ा सुना है कि आपने जमीन पर असा मारा तो पानी के चश्मे जारी हुए। देखिए लॉजिकली जमीन से पानी निकलता है, हमने भी देखा बोरिंग करें तो निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, आबशारों से निकलता है। मगर सुनो मेरे आका का मौजज़ा कैसा था, नबी पाक ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दी। रावी कहते 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारे हो गए। इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि 1400 साहबा ने पानी पिया, सबने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, जनाब बर्तन भर लिए। पूछा गया पानी में जोश कैसा था, कहा थे तो 1400 लेकिन जोश ऐसा था कि 1 लाख होते सबको पूरा हो जाना। है कोई ऐसा बाकमाल? अल्लाह अकबर। और मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो कलम रजा कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। अगर आप किसी स्पेशल से ही प्यार करना चाहते हैं तो नबी ये पाक से ज्यादा बाकमाल कोई नहीं है। इस दुनिया में अथॉरिटीज के साथ साथ रब ने आसमानों पर इख्तियार अता फरमाया, रब ने इस पूरी कायनात पर अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। अल्लाह के हबीब फरमाते इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, आका फरमाते बेशक मुझे रब अता फरमाता है और मैं तकसीम करने वाला हूं। तो ये बात आज अपने अकीदे को भी दुरुस्त कर लो, कभी कंफ्यूज ना होना। वो जो पंजाबी में हम शेर कहते हैं ना, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, अरे यही तो हदीस मेरे आका फरमा रहे हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह अता फरमाने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। बरेली के ताजदार यही तो लिखते हैं कि रब है मुअती, ये है कासिम, रब है मोती, ये है कासिम, उसका है खिलाते, ये है सल्लल्लाहु कौन कौन से कमाल की बात करूं। मदीने के लोग आते थे, दूर दराज के गांव से लोग आते, कहते हुजूर हमारे इलाके क्या जो है वो पानी कुआं खोदा, कड़वा पानी निकला है। अब कड़वा पानी निकला, इसमें नबी पाक के पास क्यों आए हो भाई? वो जानते थे इनकी निगाहे करम से बहुत कुछ हो जाता है। आका तशरीफ ले जाते, उस कुएं में कुल्ली फरमाते, वो पानी मीठा हो जाया करता। कैसा लुआब दहन है। हसीनों से प्यार करने वालों, किसी के थूक में कमाल देखा है? थूक से घिन आती है। अल्लाह ने ऐसा लुआब दहन अता फरमाया। हजरत एक बड़े प्यारे साहबी हैं उतबा, वो कहते उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला, कहते मैं उनकी 4 बीवियां थी, वो चारों बीवियां एक बात आपस में करती थी कि हजरत उतबा पता नहीं कौन सी खुशबू लगाते हैं, वो बड़ी महंगी महंगी खुशबू लगाती, वाइफ अपने शौहर के लिए तैयार होती, मगर देखती हजरत उतबा उनसे भी ज्यादा महकते थे। एक दिन चारों ने मिलकर पूछा हुजूर हमने कभी आपको खुशबू लगाते देखा नहीं, छुपके लगता है आप लगाते हैं, कौन सी खुशबू लगाते हैं? तो उतबा कहते मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। खुशबू नहीं लगाते, इतने महकते कैसे हैं? कहले हुआ ये कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, स्किन डिजीज हो गई, मैं नबी पाक की बारगाह में आए है। साहबी का अकीदा देख रहे हो, बॉडी पे प्रॉब्लम तब भी नबी पाक के पास जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा मेरे पास क्यों आए हो, जाओ किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। आका फरमाते अपना कुर्ता उतारो। हजरत उतबा कहते मैंने कुर्ता उतारा, मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू किया। कहते उस दिन से बीमारी दूर हो गई, जिस्म ऑटोमेटिकली महकने लग गया। ऐसे बाकमाल आका हैं, अल्लाह अकबर। एक बार एक सहाबी कहते मैं तलवार से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते गजवे में मेरी तलवार टूट गई। आका के पास आया, कहता हुजूर तलवार टूट गई है। नबी पाक ने लकड़ी पकड़ा दी, कहते लकड़ी पकड़ कर चला गया मैदान में, वो लकड़ी ही तलवार बन गई। हाय हाय कैसे बाकमाल आका। एक बार क्या हुआ, 2 सहाबा कहते हैं रात हो गई, नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, अब वापसी का वक्त आया। मिसाल देता हूं आपको, अभी तुम बाहर जाएंगे, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास गाड़ी, सब में लाइटें होंगी, स्ट्रीट लाइट होंगी, हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ब्लैकआउट हो जाए, स्कूटर
موٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچے کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے, روشنی نہیں ہے. نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور واپس جانا ہے, روشنی نہیں ہے. پیارے آقا نے ایک لکڑی دی اور اس کو ہاتھ ٹچ کر دیا, کہتے ہیں باہر نکلے تو وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی. اچھا, دونوں صحابی جو ہیں اس روشنی کے سہارے چلنے لگے. چلتے 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 اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اب ٹی جنکشن آ گیا. ٹی جنکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے روڈ بند, ایک صحابی کا گھر دائیں طرف, ایک کا بائیں طرف. اب دونوں سوچ رہے لکڑی لے کے کون جائے, روشنی تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی, دوسرا اندھیرے میں آ جائے گا. اللہ اکبر. روایت کے الفاظ ہیں, دوسرے صحابی نے زمین سے لکڑی اٹھائی, اس لکڑی سے ٹچ کی, وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئے. نبی پاک کے نور کی بات تو بعد میں کرنا, آقا جسے ٹچ کر دے وہ نورانی ہو جاتا ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی. اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا با کمال کوئی نہیں. ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا. آپ کو پتا ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت, فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی. ہاں, ہر نبی کے صحابی, ہر نبی کو دیکھا انہوں نے. تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا, فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا, ایک جہان دیکھا, ہر نبی سے ملاقات ہوئی, کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے, سوال دیکھو, اس کا جواب سنیے گا. جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا, میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے. سدرا والے کون؟ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ. یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے, آقا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے محمد نے خدا. کس کمال کی بات کرو. ایک بار سے ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی. یہ بھی دیکھو صحابہ پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی کئی دن نہیں کھاتے. کبھی ہمارے پاس بھی پیسے کم ہو جائے نا, پسند کا کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کیا. اللہ والے شکوہ نہیں کرتے. اتنی بڑی ہستی ہیں مگر کہتے اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا, بھوک سے برا حال تھا. میں نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھ گیا مگر خودداری یہ تھی کہ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے. آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں, مدد مانگنے نکل جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. شاعر کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر گزرے. میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا. کہتے میں نے شرعی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا چہرہ دیکھیں, میری حالت دیکھیں تو جواب دیتے دیتے سمجھ جائیں مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا بھی کھلا. کہتے صدیق اکبر نے جواب دیا اور چلے گئے. اب میری ہمت تو نہ ہوئی وہ کہتا کہ مجھے بھوک بہت ہے. نبی پاک نے جب آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرا. آقا تو دلوں کے حالات جانتے ہیں, پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہے. کہا ابو ہریرہ چلو میرے گھر. گھر گئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ابھی ابھی کوئی تحفے میں دیکھ. نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ کو لے. اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا نا اپنے مدینے شریف. اللہ آپ کو بار بار مسجد نبوی کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. یہ بالکل روضہ رسول کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے. سارے غریب صحابہ ہوتے, پورا لباس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا, ایک چادر بعض اوقات جسم پر ہوتی, کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. نبی پاک ان سے بڑا پیار فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے بھوک سے میرا برا حال, پیالہ ایک دودھ کا اور وہ 70 صحابہ, وہ آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مگر کہتے نبی پاک کا حکم تھا, میں گیا اور 70 صحابہ کو لیا. مجھے دل میں خیال تو آ رہا تھا ایک پیالہ ہے, میرا ابھی پیٹ پورا خالی ہے اور یہ 70 صحابہ آ گئے. نبی پاک نے ایک اور کمال یہ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ. اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ شدید بھوک لگی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے لوگوں کو کھانا کھلانے, اسی پہلے بھوکے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں. اچھا ظاہر خیال بھی آتا ہوگا یہ تو 2-3 بندوں میں ہی پورا ہو جائے گا. پہلے صحابی نے دودھ کا پیالہ لیا, کہتے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ بھر کر دودھ پیا. میں دوسرے کے پاس لے کر گیا, انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا, سب کو بھوک لگی بھی تھی. کہتے ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں رہ گیا اور نبی پاک رہ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے نا, کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا, پیٹ بھر کے دودھ پیا. جب دودھ پی لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام
फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह पे लगाया, फिर पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैं तीसरी बार पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने फरमाया, मैंने कहा बस आका अब मेरी बस हो गई। अब नबी पाक ने वो प्याला लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मेरे आका ने वो पूरा दूध नोश फरमा लिया। ये कैसे बाकमाल आका हैं कि एक दूध का प्याला है 70 सहाबा का पेट भर जाता है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इसी मौजज़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, बल्कि सवाल करते हैं, हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर? फारसी में शीर कहते हैं दूध को। ए अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ वो कैसा दूध का प्याला था? क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह अकबर, ये है मेरे आका। बहरहाल अगर मैं कमालात बयान करता जाऊं सारी रात निकल जाएगी। आइए मैं तीसरे एस्पेक्ट की तरफ आता हूं। हसीन अगर से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका जैसा हसीन कोई नहीं। बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो नबी पाक जैसा बाकमाल कोई नहीं। अब आओ वो तीसरा एस्पेक्ट जो है, वो तीसरी बात जो किताबों में लिखी गई कि जनाब बंदा उससे प्यार करता है जो ख्याल करने वाला हो, जो फिक्र करने वाला हो, जो एहसान करने वाला हो। अल्लाह अकबर। आओ जरा इस पैराए में नबी पाक को देखते हैं। खुदा की कसम दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा बता दें जो आपके पैदा होने से सदियों पहले आपको याद करने वाला हो। अरे अल्लाह अकबर। आज लोग बड़े बड़े लोगों से मोहब्बत करते हैं। कभी कभी मैं किसी के घर जाता हूं, देखता हूं पता नहीं किसकी तस्वीर लगी है, किसी एक्टर की, किसी क्रिकेटर की, और पता नहीं किसी सियासतदान की। मैं कभी एक बंदे से पूछा, यार ये जो मशहूर आदमी है वो तुम्हें जानता है? तो मुझे कैसे जानेगा, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कभी तुम्हारा ख्याल रखा उसने? कहा मौलाना साहब जब जानता नहीं तो ख्याल कैसे रखेगा। मैंने तुम उससे मोहब्बत बड़ी करते हो? कहा मैं तो बाल भी उस जैसे बनाता हूँ, कपड़े भी उस जैसे पहनता हूँ, बोलने की कोशिश भी उसके स्टाइल से करता हूँ। अरे अल्लाह के बंदो, तुम उससे मोहब्बत करते हो ना तुम्हें जानता है, न कभी तुम्हारा ख्याल रखा। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि जब हम पैदा नहीं हुए थे 1400 साल पहले जो हमारे लिए दुआएं कर रहा, जो रातों को जागते थे, जो आंसू बहाते थे। अल्लाह अकबर। बल्कि जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब आका 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदे में गए और जबान पर क्या जारी था? रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। अरे जब पैदा हुए तो हमें याद किया, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। वो रातों को रोया करते, वो नबी पाक उम्मत के गम में आंसू बहाया करते। मेराज की रात जब रब की बारगाह में गए, अरे इतनी बड़ी मुलाकात नसीब हुई थी, वो हमें वहां भी ना भूले, हमें भी वहां भी याद करते रहे। आपको पता है नबी पाक को एक शानदार इनाम क्या मिला? कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत है, वो आयत है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब ने फरमाया ए महबूब हम अनकरीब तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कभी सोचा आपने ये ब्लैंक चेक था, आपको कोई ब्लैंक चेक दे कि जो भरना है भर लो, बल्कि जो मांगना है मांगो। हम क्या मांगेंगे? अपने लिए मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। नबी पाक से रब फरमा रहा है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब हम अनकरीब तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? जिब्रील अमीन जब ये आयत लेकर आए ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करूं। ऐसे आका मिले हमें जो हर मौके पे हमें याद रहे। उनसे मोहब्बत ना करूं, बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी में तो हमें याद रखा, बल्कि जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था ना तो लब मुबारक को जुम्बिश हो रही थी। एक सहाबी रसूल कान करीब ले गए तो मेरे आका कब्र में भी उम्मती उम्मती पुकार रहे। उलमा कहते हैं आज भी कब्र अनवर में अपनी उम्मत को याद। और महशर के दिन क्या हाल होगा? खुद फरमाते हैं और नबियों के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, मैं अपने मिंबर पर उस वक्त तक न बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना कर। मैं इस खौफ से अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहूंगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। ये कैसे आका है? सारी दुनिया जन्नत में जाने को तड़प रही होगी और आका फरमाते मुझे ये खौफ होगा मेरा रब जन्नत में मुझे ना भेज दे, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। तलाश कर करके उम्मतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे। मौलाना हसन रदा खान साहब इसी कयामत का मंजर किस खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। वो कहते हैं हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव से, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका इस तरह अपने गुनाहगारों को तलाश कर रहे होंगे, अपने उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे जैसे किसी मां का बच्चा बिछड़ जाए वो किस तरह तलाश करती है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहां कहां होंगे? एक हदीस में एक सहाबी ने पूछा ना हुजूर कयामत के दिन आपको कहां ढूंढूं? फरमाया मुझे हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। कहा हुजूर वहां ना मिले? फरमाया पुल सिरात पर आ जाना। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले तो कहा मीजान पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों के पलड़े भारी कर रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले? फरमाया तीन जगह के अलावा मुझे कहीं और ना पाओगे, मैं अपने
उम्मतियों की मदद कर रहा हूँगा। सुभान अल्लाह। यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, क्या कहते हैं कि मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा, दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मेरे आका जो फरमाएंगे वो इंशाअल्लाह होता चला जाएगा, लोगों की शफाअत होती चली जाएगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, अगर किसी ख्याल करने वाले से प्यार करना है, किसी मोहब्बत करने वाले से प्यार करना है, तो मेरी माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करने वाले मेरे आका हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले भी मुझे मेरा याद रख रहे थे, मेरे लिए दुआएं फरमा रहे थे और आज कब्र में भी याद फरमा रहे हैं, महशर के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। अल्लाह अकबर। फिर हम उन्हें क्यों भूल जाएं, फिर हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें। आला हजरत यही तो पैगाम देते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, वो कभी भी नहीं भूले। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। क्या हम याद किए हुए अपने आका, हम भुला बैठे। हाँ, हमारी आदतों में नबी पाक की आदतें नहीं है, हमारी जिंदगी में प्यारे आका की सुन्नतें नहीं है। हम